اچھا جی، مبارک شاہ صاحب کی نظم ہے ایک ناگفتہ مکالمہ، اور اس میں انہوں نے شکوہ جواب شکوہ لکھا ہے، لیکن ان کا شکوہ ذرا مختلف ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا تھا وہ انسان نے خدا سے کیا، پھر جواب شکوہ خدا کی طرف سے آیا تھا۔ اب یہ شکوہ ذرا اس سے مختلف اس لیے ہے کہ شکوہ خدا نے کیا ہے اور جواب شکوہ جو ہے وہ انسان نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اس نظم کا نام ہے، عنوان ہے ایک ناگفتہ مکالمہ، ذرا غور سے سنیے گا۔ تمہاری خاک ہم نے اپنی تنہائی کے اشکوں سے نمیدہ کر کے گوندی ہے، تمہاری خاک ہم نے اپنی تنہائی کے اشکوں سے نمیدہ کر کے گوندی ہے، یہ مٹی چاک پر رکھی تو پتھر ہو گئی گردش، یہ مٹی چاک پر رکھی تو پتھر ہو گئی گردش، تب ایک بیتاب عالم میں وفور شوق سے عاجز ہم اس کے گرد گھومے ہیں، اور اپنے لمس ابرو سے اسے پیکر میں ڈھالا ہے، اور اپنے لمس ابرو سے اسے پیکر میں ڈھالا ہے، پھر اس قالب کا دم بھرتے ہوئے اس میں بس اپنا ہی تنفس پھونک ڈالا ہے۔ یہ اپنے خال و خط دیکھو، ذرا یہ خال و خط دیکھو، جنہیں ہم نے خود اپنی شکل نادیدہ تصور کر کے صورت دی۔ یہ اپنے خال و خط دیکھو، ذرا یہ خال و خط دیکھو، جنہیں ہم نے خود اپنی شکل نادیدہ تصور کر کے صورت دی۔ تمہارا ذکر کرتے تھے تو جانے کیوں ثنا خانوں کی تسبیحیں لرز جاتی، تمہارا ذکر کرتے تھے تو جانے کیوں ثنا خانوں کی تسبیحیں لرز جاتی، جنہوں نے ایک اشارے پر تمہارے پاؤں پر اپنی جبیں رکھ دی۔ تمہارے واسطے ہم نے اسے ٹھکرا دیا جس نے عبادت میں تدبر کی طرح ڈالی، تمہارے واسطے ہم نے اسے ٹھکرا دیا جس نے عبادت میں تدبر کی طرح ڈالی، ابھی جس کی ریاضت کے تعین کے لیے نوری زمانوں کے بھی پیمانے ادھورے ہیں، ابھی جس کی ریاضت کے تعین کے لیے نوری زمانوں کے بھی پیمانے ادھورے ہیں، عبادت کو اطاعت سے ممیز کر گیا باغی، تمہاری ذات کا کافر ہمارا تو نہ منکر تھا نہ مشرک تھا، بس اتنا یاد رکھنا تمہیں کیسے بنایا ہے، بس اتنا یاد رکھنا تمہیں کیسے بنایا ہے، تمہاری جستجو میں ہم نے اپنے قرب و جو کا دل دکھایا ہے، وہ اب بھی یاد آتا ہے تو ڈرتے ہیں کہیں اس کی نظر تم کو نہ لگ جائے، وہ اب بھی یاد آتا ہے تو ڈرتے ہیں کہیں اس کی نظر تم کو نہ لگ جائے، ہماری آبرو رکھنا تمہیں ہم نے بڑے ارمان سے سوچا ہے، محبت سے بنایا ہے۔ اچھا جی، اب اس نظم کا دوسرا حصہ جس میں انسان جواب شکوہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ذرا وہ سنیے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں ہمیں تم نے بڑے ارمان سے سوچا تھا، محبت سے بنایا تھا، ہماری جستجو میں تم نے اپنے قرب و جو کا دل دکھایا تھا، یہاں تک مان لیتے ہیں، چلو ہم مان لیتے ہیں، مگر اتنی محبت تھی تو ہم سے یوں اطاعت کی توقع کس لیے رکھی؟ پرستش سے تو ہم بیزار یوں بھی ہیں کہ ہم نے آنکھ کھلتے ہی کسی کی انگنت نوری زمانوں کی عبادت رائے گاہ ہوتے ہوئے دیکھی۔ پرستش سے تو ہم بیزار یوں بھی ہیں کہ ہم نے آنکھ کھلتے ہی کسی کی انگنت نوری زمانوں کی عبادت رائے گاہ ہوتے ہوئے دیکھی، یہاں تک مان لیتے ہیں ہماری خاک تم نے اپنی تنہائی کے اشکوں سے نمیدہ کر کے گوندی تھی، یہاں تک مان لیتے ہیں ہماری خاک تم نے اپنی تنہائی کے اشکوں سے نمیدہ کر کے گوندی تھی، وفور شوق سے عاجز طواف پیکر گل بھی کیا ہوگا، کبھی تم نے یہ اپنے دل سے پوچھا ہے کہ آخر اس تردد کا سبب کیا تھا؟ کبھی تم نے یہ اپنے دل سے پوچھا ہے کہ آخر اس تردد کا سبب کیا تھا؟ ہماری بے ثباتی کے علاوہ تو تم اپنی جاویدانی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہ رکھتے تھے، ترستے تھے تم اپنی شکل تکنے کو
کہ کوئی آئینہ خانہ نہ رکھتے تھے. وفور اشتیاق خود نمائی میں، وفور اشتیاق خود نمائی میں ہماری خاک میں تم نے اگر اپنا تنفس پھونک ڈالا تھا تو ہم پر بارے ایسا کیا. تم اپنی خود نمائی کو محبت کہہ گئے، لیکن ہماری بے ثباتی سے تم اپنی جاویدانی کو ممیز کر نہیں سکتے. بھلا ہم کون ہوتے ہیں؟ بھلا ہم کون ہوتے ہیں؟ فقط تم ہو، تم ہی تم ہو، فقط تم ہو، تم ہی تم ہو، اور تم مر نہیں سکتے.